وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات پڑھے محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے ہر دشمن منکر قاتل پہ لعنت، آواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین صلوات. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب امام مشارق والمغارب صلوات. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاه فہذا علی مولا. نعرہ حیدری. ایک صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد کے ساتھ. ایک پھر صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر جی. سب سے پہلے سب مومنین کو بالخصوص امام زمان علیہ السلام کو سعادات کی خوشی مبارک ہو جی. اہل بیت کی مسکراہٹ مبارک ہو جی. 2 مہینے 8 دن رونے والی قوم کو آج کی پہلی خوشی مبارک ہو جائے. اپنی اپنی نیک دعاؤں کو دل میں رکھ کے اپنی اپنی نیک حاجات کی قبولیت کے لیے اس جشن کے لنگر نظر نیاز مومنین کے آنا صاحب منبر کے پڑھائی کو قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. زور میں نے لگانا نہیں ہے، سور میرے پاس ہے نہیں ہے، سوزی بھی میرے پاس نہیں ہے. اور مولا آپ کو سلامت رکھے، اس بارگاہ میں پڑھنا میں نے ہے، سننا آپ نے ہے. جتنے لمحوں کی نوکری لکھی ہوئی ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے قبول کرنے ہیں. سید غلام رضا نقوی میرا نام ہے، شیر پاکستان مناظر اسلام قبلہ کعبہ علامہ اظہر عباس حیدری صاحب کا میں شاگرد ہوں جی. ادھر ادھر کی باتیں مجھے آتی نہیں، وقت ضائع کرنا میرا شیوا نہیں.
مجلس شروع بھی معصوم کے فرمان سے کرتا ہوں، آخر بھی معصوم کے فرمان پہ کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ معصوم فرماتے ہیں اس وقت تک روئے زمین پر، لفظوں پہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس وقت تک روئے زمین پر ہمارا ذکر شروع ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم 14 وہاں موجود نہ ہوں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں مولا کے ذریعے کو لگنا نصیب ہوں۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا، بولنا میرے لیے نہیں ہے، بولنا ذکر کے لیے ہے، ذکر کے وارثوں کے لیے ہے۔ مل کے دیکھیں، جہاں تک آپ سب نے سنا ہوا ہے، احمد بھائی مولا آپ کے عزت اور وقت میں مزید اضافہ فرمائے، جہاں تک سب نے سنا ہوا ہے، سب ممبر پہ پڑھتے بھی ہیں، بات میں اگلی کرنے لگا ہوں۔ ہمارا یقین بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہاں پر 14 موجود ہیں۔ اگلی بات سننا، اگر نہیں لگے تو ضرور بولنا، اگر کسی نے سنی ہو تو وہ چپ رہ سکتا ہے۔ صرف یہاں پہ 14 موجود نہیں ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صرف 14 نہیں، 1.25 لاکھ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے دعویٰ کیا تو دلیل بھی دیتا ہوں، کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء کی مجبوری ہے وہاں جانا جہاں پہ 14 چلے جائے۔ کیسے نہ جائیں 14 کے پیچھے 1.25 لاکھ کیسے نہ جائیں؟ کیونکہ 14 وارث انبیاء ہے۔ کبھی پڑھو نا زیارت وارثہ مولا حسین کی، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ۔ یہ نبیوں کی وارث جہاں پہ بیٹھے ہیں تو نبی تو بیٹھے ہوں گے۔ اب چونکہ مجھ سے بات میرے استاد محترم ہی ہیں، بابا جان آپ کو بہت پیارا جشن سنائیں گے، دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو قرآن سنایا جائے، کیونکہ ہم باہر پڑھتے ہیں نا تو ہمارے کالے کپڑے پہننے والوں پر، ماتم کرنے والوں پر، علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا یہ جشن سن رہی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آج آپ کو گواہ بنا کے اس اعتراض کا جواب اسی منبر پہ دے کے جاؤں۔ اعتراض کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جو شیعہ قوم ہے نا، انہیں نہ عقل ہے، ان کے پاس نہ شکل ہے، ان کے پاس نہ عقل ہے نہ شکل ہے۔ یہ شیعہ قوم اس لیے دین سے باہر ہے کیونکہ یہ قرآن نہیں پڑھتی۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو شیعہ ذاکر ہے نہ وہ قرآن پڑھتا ہے، جو شیعہ مجمع ہے نہ وہ قرآن سنتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھ کے اور آپ نے قرآن سن کے دنیا والوں کے منہ پہ تماچا مارنا ہے۔ دیکھو ہم جیسا نہ کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے، کیونکہ صرف ہمارے پیر ایسے ہیں جو نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مل کے حیدری۔ اگر کسی کے ایسے پیر ہیں تو بتائیں مجھے۔ ہمارے پیر ایسے ہیں۔ قرآن ہے کیا؟ دل کرتا ہے سب سے پہلے بتایا جائے کہ جو قرآن ہے کہتے کسے؟ قرآن کے بارے میں ہمارے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے؟ پہلا فرمان میں نے آپ کو ہدیہ کرنا ہے، اور فرمان ہے ہمارے مولا کا، فرمان ہے مومنوں کے امیر کا، فرمان ہے متقیوں کے امام کا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، اب مولا کے فرمان پر قرآن کی شان پہ اتنا بولنا کہ جتنا آپ کا حق بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب مجھ علی کا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، کسی بندے کی بات نہیں، مولا کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب مجھ علی کا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، نمازی چہرے میرے پاس سامنے تشریف فرما ہے۔ جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں
تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میرا دل کرے، مولا فرما رہی ہے میرا دل کرے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھتے ہیں مولا کسی کا محتاج نہ کرے، یہ ہاتھ مولا جلدی جلدی کربلا میں مولا کے ذریعے کو لگنا نصیب فرمائے۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ حسرت ہے مومنوں کے امیر کی پڑھنے کی، آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ دوسرا فرمان سنیں جی، ایک فرمان میں نے آپ کو سنایا، جلدی کر رہا ہوں، دوسرا فرمان ہے علی کے مولا کا۔ علی کے مولا کون ہے جی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے سردار کا فرمان پڑھتا ہوں۔ جناب رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح تم دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، جس طرح تم دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے، آپ کی توجہ قابل تحسین ہے، اسی طرح آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر چمکتے ہیں، وہ گھر چمکتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا شان ہے قرآن کی۔ اسی طرح وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتے ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے مقدر کے شیعو، تم اس وقت جس طرح تم دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے، آپ کی توجہ قابل تحسین ہے، اسی طرح آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر چمکتے ہیں، وہ گھر چمکتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا شان ہے قرآن کی۔ اسی طرح وہ گھر آسمان والوں کے لیے چمکتے ہیں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے مقدر کے شیعو، تم اس وقت اس جگہ پر بیٹھے ہو جو آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح چمک رہی ہے، کیونکہ معصوم فرمایا مجلس حسین اور ہمارا قرآن ایک ہی ہے۔ ہائے ہائے، مجلس بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ دیکھیں قرآن، آخری جملوں کی طرف چلتا ہوں، قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ قرآن اپنے حرفوں میں معجزہ ہے، اپنے لفظوں میں معجزہ ہے، اپنی آیات میں معجزہ ہے، اپنے معنی میں معجزہ ہے، پچھلی باتیں بتانے میں معجزہ ہے، اگلے قصے سنانے میں معجزہ ہے۔ قرآن ہر لحاظ سے معجزہ ہے۔ میں آپ کی شان پڑھنے لگا قرآن میں سے مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں نا، پورے قرآن میں لفظ دنیا آیا ہے 115 دفعہ۔ قرآن معجزہ ہے، جو بندے علم سننا پسند کرتے ہیں۔ لفظ دنیا آیا ہے 115 دفعہ۔ اب دنیا کے مقابلے میں آخرت، اب دنیا کا لفظ بھی 115 دفعہ، آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ۔ قرآن معجزہ ہے۔ اب پورے قرآن میں لفظ زندگی، لفظ حیات آیا ہے 71 دفعہ۔ زندگی کے مقابلے میں موت ہے تو لفظ موت آیا ہے 71 دفعہ۔ پورے قرآن میں لفظ شیاطین آیا ہے 68 دفعہ۔ شیاطین کے مقابلے میں بولا جاتا ہے ملائکہ کو تو لفظ ملائکہ بھی آیا ہے 68 دفعہ۔ پورے قرآن میں ابلیس کا ذکر ہے 11 دفعہ، اور پورے قرآن میں ابلیس سے پناہ کا ذکر بھی ہے 11 دفعہ۔ پورے سال میں مہینے کتنے ہیں جی؟ 12۔ مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ شہر 12 دفعہ آیا ہے۔ پورے سال میں دن کتنے ہیں؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ یوم 365 دفعہ آیا ہے۔ ایک دن اور رات میں گھنٹے کتنے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ گھنٹے کو عربی میں ساعت کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ ساعت
ساتھ 24 دفعہ آیا ہے. میں بتا رہا ہوں قرآن معجزہ ہے. اور اس مائک کے کھڑا ہو کے سپیکروں میں کہنے لگا ہوں شیعو تمہیں مبارک ہو, علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. یہ صرف اور صرف تمہارا ہی مقدر ہے, تمہارا ہی مقدر تھا, تمہارا ہی مقدر رہے گا, کیونکہ پورے قرآن میں وسیع بھی 12 ہے, امام بھی 12 ہے, شیعہ بھی 12 ہے. دونوں